اصل حقیقت یہ ہے، یہ جو الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں نا محرم کے، وہ بیان کرتے ہیں، وگرنہ یہ ساری باتیں خود دونوں مکاتب فکر کی مستند کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ جب نکاح ہوا مہر کیا رکھا؟ ہمارے یہاں مہر فاطمی کے بارے میں بھی وہ 32 روپے ہیں جی، کتنے ہیں؟ مہر فاطمی کتنا ہے؟ 32 روپے بنا رکھا ہے ہم نے۔ حالانکہ میں ابھی نماز سے پہلے وہ نکال رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر کتنا ہے، تو بھائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو مہر بنتا ہے وہ 131 تولے چاندی ہے۔ بھائی کتنا؟ 100۔ تو بھائی چاندی کا تازہ ریٹ کسی کو پتہ ہے کتنی ہے جی؟ 2700۔ ہم صرف سمجھنے کے لیے کر لیتے ہیں، چلو 3000 لگا لو۔ اب 131 کو ضرب دو بھائی 3 سے، تقریباً 4 لاکھ پر پہنچ گیا کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا ہے؟ مہر فاطمی 4 لاکھ روپے، اور ہم نے یہ 32 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک پہلے کسی موقع پر عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کا مہر بہت زیادہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا جو مہر ہے نا وہ تو 3.25 کروڑ سے اوپر جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر تو بھائی کہاں پہنچتا ہے؟ وہ 3 کروڑ سے بھی اوپر جاتا ہے۔ بہرحال یہ نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب رخصت کرنا تھا، میں ذرا حضرت فاطمہ کی اس سیرت کو زیادہ بیان کرتا ہوں جس سے پتہ یہ چلے کہ اس معاشرے میں اہل بیت کا مقام کیا تھا، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں بعض قوتیں اس پر زور لگاتی ہیں کہ وہ اہل بیت کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، یہ سارے صحابہ دشمن تھے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہائش نہیں تھی، رہائش کا مسئلہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے لگاؤ بہت تھا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، اللہ کے نبی جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں کس کے گھر سے نکلتے، اور جب واپس آتے سب سے پہلے کس سے ملتے؟ حضرت فاطمہ جب ملنے آتی اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، سینے سے لگاتے، حضرت فاطمہ کو چومتے، اور حضرت فاطمہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومتی، لگاؤ بہت تھا۔ اب حضرت علی کے پاس کوئی رہائش نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے خود ہی عرض کیا، اللہ کے حبیب یہاں پاس فلاں صحابی کے مکان ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ میرے لیے ایک مکان آپ کو اور دے دے۔ بھائی یہ کس نے کہا؟ حضرت فاطمہ نے۔ وہ تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ حارثہ سے میں پہلے 2-3 مکان لے چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی، چونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو حضرت حارثہ بن نعمان نے پہلے ایک مکان پیش کیا، پھر دوسرا کیا، بعض میں ہے کہ تیسرا پیش کیا، تینوں مکان حارثہ بن نعمان نے کس کو دے دیے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ مجھے شرم آتی ہے، وہ مجھے 3 مکان پہلے دے چکے ہیں، تحفتاً ہدیتاً، قیمتاً نہیں، تحفتاً، اب مجھے شرم آتی ہے میں ان سے اور مانگوں۔ چلتے یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان کے پاس بھی پہنچ گئی۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو جیسے ہی پتہ چلا، بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے حبیب سے کہا، اللہ کے حبیب مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، علی کے لیے مکان کی ضرورت ہے، لیکن آپ شرم کی وجہ سے مجھ سے کہہ نہیں رہے ہیں، چونکہ 2-3 مکان پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آپ شرم کی وجہ سے مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں حارثہ بات ایسے ہی ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے قسم کھائی، قسم کھا کے کہا، اللہ کے حبیب میں اس پر قسم کھاتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میرے مال میں سے جو آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو میرے پاس رہ جائے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ مجھ سے اور مکان لے لیں گے، میرے پاس اور مکان بھی ہیں، مجھے جو آپ لیں گے وہ زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر تیسرا چوتھا مکان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
اور حضرت حسن اور حضرت حسین ساری زندگی جس مکان میں رہے بھائی وہ حضور کے ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان کا دیا ہوا تھا. کس کا مکان تھا؟ لیکن ہمیں محرم میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو سارے کیا تھے؟ اہل بیت کے دشمن تھے. کیوں بھائی یہی آتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو اہل بیت کے دشمن تھے. اور میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا ہے حضرت حارثہ بن نعمان کی اس قربانی کو اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا. بھائی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ اپنے روضہ اطہر میں. یہ روضہ والے وہی مکان ہیں. یہ سارے کس کے ہیں؟ حضرت حارثہ بن. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر حضور کا روزے والی جگہ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. اب حارثہ بن نعمان کو، ان صحابی کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ آج روزہ رسول انہی کے 4 مکانوں پر مشتمل ہے. یہ ساری جگہ حضور کو کس نے دی تھی؟ حضرت حارثہ بن نعمان. یہ اللہ کا بھائی اللہ جب کسی کا قبول کر لے. اور میں اگر آپ کو سچ بات عرض کروں، جب بھی روزہ رسول پر حاضری ہوتی ہے نا تو سلام کے بعد میں حضرت حارثہ بن نعمان پر بھی ضرور ایصال ثواب کرتا ہوں. اور وہاں جب بھی بیٹھتا ہوں نا تو مجھے اتنا رشک آتا ہے کہ یار اس صحابی نے کیا نصیب پائے ہیں. قیامت تک اس قطعہ پر، اس ٹکڑا پر، حارثہ بن نعمان کے مکانوں پر جو اب روزہ رسول ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. بہرحال